سنا کام آئی، اور جا کے غاروں میں میرے واسطے رونے حشر میں سب کے لیے تیری دعا کام آئی، حشر میں سب کے لیے تیری دعا روز معاشرے نہ ضروری تھا کوئی ذات عمل، روز معاشر نہ ضروری نہ تھا کوئی ذات عمل، سرور دین کے تبسم کی ادا کام آئی، کوئی تسکین نہ ملی نہ تباہ ہر کڑے وقت میں آقا کی صدا کام آئی۔ حمد و ثنا قادر ذات مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام۔ سورہ پارہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 7واں پارہ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر اور بڑے ہی لاڈلے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ جو آیت کریمہ پڑھی ہے 6 رکوع ہے اور 16واں پارہ، اس کے اندر براہ راست پروردگار عالم جل مجدہ وعظم شانہ وتم برہانہ نے اپنے جلیل القدر نبی کو یاد کرنے کا حکم فرمایا، اور صرف یہ نہیں ہے، قرآن کریم کے کئی مقامات کے اوپر صالحین اور انبیاء اور مرسلین کو یاد کرنے کا حکم فرمایا۔ اب پروردگار عالم کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں، اور کارخانہ قدرت کے اندر جتنی بھی تخلیق ہے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی قدرت کا راز پنہاں ہے، اور پروردگار عالم نے اس رنگ عالم و ملک کے اندر 18,000 مخلوق تخلیق کر کے ان سب کے اوپر جو عزت و شرف اور عظمت کا تاج عطا فرمایا ہے وہ حضرت انسان کو عطا کیا ہے، جبکہ فرشتگان یہ اللہ کی ایسی نورانی اور روحانی مخلوق ہے کہ جو بالکل گناہوں سے مبرہ، کھانے پینے سے پاک اور صاف، اور جن کی غذا ذکر الہی ہے۔ اس قدر پاکی اور بزرگی والے فرشتے بھی حضرت انسان کے مقام کو نہ چھو سکے، اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ اور اپنی قدرت کا مظہر قرار فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج عطا فرمایا، اور پھر اپنی نیابت بھی اسے عطا فرمائی، اور فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں اپنا خلیفہ اپنا نئے دنیا میں تخلیق کروں گا۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کی صدا فرشتوں نے لگائی۔ مولا اگر تو اپنی پاکی بیان کروانا چاہتا ہے، اپنی تسبیح و تحریر چاہتا ہے، اپنی قدرت کا اظہار چاہتا ہے، تو ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ لیکن فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں اور تم جانتے نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اور پھر بعد انسان دنیا میں آ کے اپنے رب سے غافل ہوئے اور انہوں نے کفر کیا اور اپنے رب کا مقابلہ کیا، لہذا اللہ کی نافرمانیاں اور سرکشیاں کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر صفحہ ہستی سے مٹایا اور اپنی پکڑ کے ذریعے ان کو نست و نابود کیا، اور یہ پیغام دنیا کو دے دیا ان بطش ربک لشدید، ہے لوگوں تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اس کائنات کے اندر صالحین بھی ہوئے ہیں، کفار اور مشرکین بھی ہوئے ہیں، بدکار اور گناہگار بھی ہوئے ہیں، لیکن بہتر وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اور جو جھکے ہیں ان کو یاد کرنے کا پھر اللہ نے حکم دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، اور کتاب سے مراد قرآن کریم بھی ہے، اور دوسری کتب کے اندر بھی انہی کا ذکر آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توریت، زبور، انجیل اور صحائف آسمانی، جیسے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت آدم پر بھی صحائف نازل کیے، اور حضرت ابراہیم پر بھی صحیفے اترے، حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر بھی صحیفے اترے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی صحیفے اترے۔ تو ان صحائف کے اندر جن کی تعداد تقریباً 100 بنتی ہے، اور اس میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں یہاں کی کتابیں، جسے توریت، زبور، انجیل اور قرآن کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی کتاب کے اندر بھی اگر ذکر آ جائے تو اس سے مراد ان کا ذکر کرنا ہی قرار پایا، اس لیے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس میں اذکر پوشیدہ ہے، اور یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کبھی اذا جو ہے یہ کسی زمانے کے اوپر بھی دلالت کرتا، اور وقت کے اوپر بھی دلالت، مکان اور زمان دونوں کے اوپر دلالت کرتا، یعنی کسی دور میں یہ میرا پیارا بھی گزرا ہے، اور کسی مقام میں یہ تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بھی بلاتا رہا، جبکہ کافروں اور مشرکوں نے ان کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور صادقین اللہ والوں نے ہر دور میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن وہ اللہ والے اللہ کی خاطر یہ تکلیفیں ان کے لیے وہ اعزاز سمجھتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور آزمائش کی ہوتی ہے تاکہ رب ظاہر کر دے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے اور قرآن کی دوسری ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور ہم آزمائیں گے تمہیں، اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ رب ظاہر کر دے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، رب ظاہر کرے
جھوٹے کون ہیں اور سچے کون، اور جتنا بڑا ہوتا ہے مرتبہ اور مقام ہے اتنی بڑی آزمائش بھی بڑی ہے۔ اس قدر اذیتیں اور تکلیفوں کا اور مصائب و آلام کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم نور مجسم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا راہ خدا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، اور اگر تم ستائے جاؤ اور تم آزمائے جاؤ اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے تو گھبرانا نہیں، میری تکلیفوں کو یاد کر لینا، تمہاری تکلیفیں آسان ہو جائیں گی۔ تو فرمایا کہ اللہ والوں کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے، بجاوری انہو کان صدیقا نبیا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے سچے نبی تھے، ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر ایک اور مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، 16واں پارہ اور 5واں رکوع، کتاب میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو یاد کرو۔ وہ اللہ کی یہ پیاری بندی جس کا بارہا ذکر ہوا خطبات کے اندر اور بارہا تقریروں کے اندر بیان ہو چکا کہ ایسی پاکیزہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ جن کی تعریف خود حضور نے فرمائی تھی عورتوں میں پاکیزہ عورت بی بی مریم ہے، اور اپنے زمانے کی عورتوں میں وہ افضل ترین عورت ہے حضرت عائشہ، اپنے زمانے کی عورتوں میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ اپنے زمانے کی عورتوں میں افضل ترین ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ اپنے زمانے کی عورتوں میں طیبہ طاہرہ بلکہ ان کو تو فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء اہل النساء نساء العالمین، دنیا کی جتنی عورتیں ہیں ان تمام کی سردار اور افضل ترین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ فاضلہ زاہدہ زکیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ 7واں رکوع اور 16واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، وہ ہمارا چنا ہوا تھا، مخلصاً یعنی مخلص چنا ہوا تھا، اور وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور غیب کی خبریں بتلانے والا۔ یہ نبی لفظ جو ہے یہ نابا یا نبابت یا نبوت کس سے مشتق ہے؟ یہ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبریں دے۔ تو نبی کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کے راز اور دنیا کی ہر چیز اس کے اوپر منکشف ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کو ایسی نبوت والی آنکھ عطا کرتا ہے کہ وہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے لیکن عرش اولا کی خبریں بھی اپنی نورانی اور روحانی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَىٰ عَلَيَّ رُكُوعَكُمْ وَخُشُوعَكُمْ وَخُضُوعَكُمْ، بخاری کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور تمہارا خشوع اور خضوع میرے سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ میرے اوپر ذات ہے۔ اور چوتھے مقام بھی اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا نبی اور غیب کی خبریں بتلانے والا رسول تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام،
ایک، حضرت بی بی مریم دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تین، حضرت اسماعیل علیہ السلام چار، حضرت ادریس علیہ السلام پانچ۔ تو پانچ نبیوں کے بارے میں تو براہ راست اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو یاد کرو۔ تو یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ کیا ہم ان کے نام لے کے وہ تسبیح پڑھتے ہیں؟ جبکہ اللہ والوں کے نام لے کے ان کی تسبیح، ان کے نام بھی اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، لیکن یہاں معاملہ اور ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت قرآن کو بھی مانتے ہیں اور احکام خداوندی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور ہم اللہ والوں کی یاد مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کے اس حکم کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیاروں کو یاد کرو۔ تو مجھے یہ بتاؤ، آپ لوگوں سے سوال ہے کہ یہ پانچ ہستیوں کا نام لے کے ان کا قرآن سے میں نے واضح ذکر کر کے آپ تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ اللہ کا حکم ہے ان کو یاد کرو، تو جن کے صدقے ان کو دنیا میں آنا نصیب ہوا، نبوتیں اور رسالتیں ملی ہیں، وہ کہتی ہے کہ یہ تو پہلی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، تو جن کو یہ عظمت و شان حضور کی وجہ سے ملی ہے ان کو یاد کرنا جب ثواب ہے، تو مجھے پھر یہ بتاؤ کہ جب ان کو یاد کرنا ثواب ہے تو پھر سرکار دو عالم کی یاد منانا کتنا بڑا ثواب ہوگا، کتنا بڑا۔ اگر میں حدیث پڑھتا تو آپ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو صحیح ہے، پتہ نہیں یہ موضوع حدیث ہے، مختلف لوگ باتیں کرتے ہیں، تو جب تک علم نہ ہو بات نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث کی بھی تو کئی اقسام ہیں، بعد میں تو 28 اقسام بھی آتی ہیں حدیث کی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن فرمایا کہ جب ان کو یاد کرنا اللہ کے حکم کی بجا پڑی ہے تو حضور کے ذکر کی محفل منانا، ذکر کرنا کتنا بڑا اجر ہے کہ دوستا حضور دیاں محفل سجایا کر تیرے رہن کیا سدا خوشحالیاں۔ تو جو حضور کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، تو جب دنیا سے جاتی ہے تو پھر حضور ان کے سامنے جلوہ پردہ بھی ہو جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام اپنا دیدار اور اپنے جلوے نصیب عطا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا ربیع الاول میں دوہرا دیتا ہوں، بات آئی ہے تو ذکر میں کر دیتا ہوں، یاد رکھو۔ مسلمان کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہ ذہن ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت جیسی ہستیاں کہتی ہیں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا جنازہ جب اٹھے نا تو تم آگے آگے کلمہ شریف کا ورد کرتے رہنا، درود شریف پڑھتے رہنا، اور کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تاکہ پتہ چلے کوئی عاشق رسول جا رہا ہے، حضور کا سچا دیوانہ اور عاشق جا رہا ہے۔ تو جنازے بھی خبریں دیتے ہیں، یہ میتیں ظاہری نہیں بولتی، لیکن نہ بولتے ہوئے بہت کچھ بول جاتی ہے، بہت کچھ پیغام دے جاتی ہے، اور لوگوں کے اندر جذبہ اور شوق پیدا کر جاتی ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ تو یاد رکھو، مسلمان جیسا کہ حضور کا ذکر کرے، جہاں بھی ذکر کرے، جس جگہ بھی ذکر کرے، جس انداز میں ذکر کرے، چاہے وہ خلوت میں کرے، چاہے وہ جلوت میں کرے، چاہے وہ مسجد میں کرے، چاہے وہ سیلاب میدانوں میں کرے، جہاں بھی ذکر کرے گا وہ حضور کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ مسلمان تو مسلمان، ہندو سکھ بھی کرے تو اس کو بھی بدلا کے دیا جاتا ہے۔ دلوں کا میں نے واقعہ بیان کیا تھا، دلو رام کوسری ہندو تھا، لیکن اس کو حضور سے ایسی لگن لگی ہے، ایسی محبت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ وہ ہندو ہو کے حضور کی نعتیں لکھنے لگا۔ لکھتے لکھتے اس کو بہت سارے کلام اکٹھے ہو گئے، اور جہاں بھی پتہ چلتا بھی حضور کے ذکر کی محفل ہے، معراج شریف ہو رہا ہے، وہ دلوں وہاں پہنچ جاتا ہے،
اور لوگ بھی اسے گن نہیں کہتے تھے کہ یہ ہندو ہے، کہتے یار حضور کا صدا خان کچھ بھی ہے، ذکر تو پیارے کے کرے گا، تو لوگ اس کو ٹائم بھی دے دیتے، وہ لوگوں کے سامنے بھی نعتیں پڑھنے لگ جاتا۔ یوں اس کی ساری عمر میرے بزرگوں اور دوستوں حضور کا ذکر کرتے ہوئے گزر گئی۔ آخری وقت آ گیا، اس کے رشتے دار جمع ہو گئے کہ دلو جان نہیں نکل رہی ہے، کوئی انہونی کر لے، تو کہا وہ کیا کروں، تم میرے سر پہ سوار ہو، خالی کرو میرا کمرہ، اور جس کی نعتیں میں لکھتا رہا پڑھتا رہا آج اس مدینے والے کو یاد کرتا ہوں۔ تو دلوں نے کیا کیا، کمرے کے اندر چارپائی پہ لیٹا ہے اور سانسیں نہیں نکل رہی ہے، جان نہیں جا رہی ہے، تو رو پڑا اور مدینے والے کو یاد کیا، کہا آقا آپ کا سچا پیار ہے مجھے، بے شک میں ہندو، لیکن آپ کا عشق میرے دل میں سچا ہے، ساری عمر آپ کی نعتیں پڑھی ہے، مہربانی کرے۔ اتنا زبان سے نکلا کہ حضور جلوہ فرما ہو، سب کو سبحان۔ یہاں تک کہ دلوں کہنے لگا کہ میں نے ساری عمر آپ کا ذکر کیا، آپ کی نعتیں لکھی اور پڑھی ہے، مہربانی کرے۔ آپ نے فرمایا جلدی کر، میرا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے اور رب سے بخشوانا میں محمد کا کام ہے۔ کلمہ پڑھا اور اتنا ہی وقت ملا کہ اس نے ایک شعر لکھ دیا، شاید تو تھا ہی تھا، اور اس کی روح نکل گئی، اور لکھا کیا، جو گنگا سے پھسلا تو کوثر میں نکلا، جو گنگا سے پھسلا تو کوثر میں نکلا، خدا نے مجھے پانی ہی پانی میں رکھا۔ تو کہا کہ پہلے گنگا اور جمنا کا پانی میرے نزدیک بڑا متبرک تھا، یہ جاتے ہیں وہاں نہاتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ پانی میں گر جاتے ہیں، جبکہ یہ باطل عقیدہ ہے کیونکہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جب کلمہ پڑھ لے تو جس قدر بھی گناہ آسمان کے کناروں تک ہو پھر بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہندوؤں نے کیا کہا، پکڑو اس کو، لکڑیاں ڈالی، تیل لگایا، آگ جلا دی، لیکن دلوں نہ جلا۔ اور کیسے جلے؟ جس نبی کا سچا عاشق ہو وہ جل سکتا، بڑے اس کے اوپر دلیلیں ہیں، ابھی وقت نہیں۔ بہرحال ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا کہ ان کا ذکر کرو، ان کی یاد بناؤ۔ تو یہ خاص کر ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، علماء محدثین و مفسرین، صالحین، متقدمین، متاخرین، اولیاء اعظام، خاص کر ان مہینوں کی اللہ کی یہاں بھی بڑی اہمیت ہے کہ آگے حج کا مہینہ آتا ہے اور حج کا فریضہ خوش نصیب ادا کریں گے۔ اللہ سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ ظاہری تو معاملات بڑے مشکل نظر آتے ہیں، لیکن رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جب وہ چاہے تو خود ہی اسباب پیدا کرتا چلا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، مورخین کا اجماع ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جو ہوئی ہے وہ نمرود بن کنعان بن سخاری بن نوش بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح کے زمانے میں ہوئی۔ یہ پورا ان کا میں نے نسل در نسل جو شجرہ ہوتا ہے اس کو بیان کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اور دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جو روئے زمین کے بادشاہ، 2 مسلمان ہوئے ہیں اور 2 کافر ہوئے۔ بادشاہی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ فرمایا لوگوں، ملک عطا کرنے والا رب ہے، اور چاہے عزت عطا فرمائے چاہے ذلت عطا فرمائے، لیکن اگر بندے کو کوئی نعمت خاصہ عطا ہو جائے تو اس کو چاہیے سرکشی کے بجائے شکرانے نعمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب اور شکر بجا لائے۔ تو 4 بادشاہ، ایک ہوا ہے کافر پختہ نسل، اس کے دور اقتدار کے اندر ایک نبی حضرت دانیال علیہ السلام جو جیل میں
اور ایک ظالم روئے زمین کا بادشاہ کافر نمرود ہوا، تو دو کافر ہوئے اور دو مسلمان، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت سکندر ظلم کر رہے، تو دو مسلمان ہوئے اور دو کافر ہوئے، اور جو مسلمان ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر قرآن میں کیا، جو کافر اور مشرک اور نافرمان ہوئے ان کا ذکر بھی قرآن میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے۔ تو برحق نمرود ایسا ظالم اور جابر بادشاہ تھا کہ اس کے دور اقتدار کے اندر پوری ہوئے زمین کے چپے چپے کے اوپر بت پرستی عام ہو گئی۔ کفر کے ایسے تو بندیرے چھا گئے کہ شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا حصہ ہو کہ جہاں کفر اور باطل پرستی اور بت پرستی نہ ہو رہی ہو۔ حقانیت، وحدانیت اور توحید پرستی سے لوگ دور تھے۔ تو ایسے عالم کے اندر یاد رکھو جب ظلم پھیلتا ہے، کفر پھیلتا ہے، تو اللہ پھر اپنے کسی نیک بندے کے ذریعے پھر ایمان کے چراغ کو روشن کرتا ہے۔ یا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا کیا، نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، اور اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو اللہ نے ابراہیم کو مبعوث فرمایا۔ اب نمرود ایک خواب دیکھتا، خواب کیا دیکھا؟ فقالوا له ان يولد في بلدك هذه سنة غلام يغير دين أهل الأرض ويكون هلاكك وزوال ملكك على يديك۔ تفسیر ساوی وہ بڑی مشکل تفسیر ہے، بڑے بڑے استاد بھی پڑھاتے ہیں نا تفسیر بیضاوی ساوی، تو بڑی محنت سے کام لیتے ہیں، بڑی مشکل تفسیر ہے، عربی کے اندر ہے، لیکن تفسیر ساوی صفحہ نمبر 33 جلد ہے 2۔ تو پریشان خواب دیکھا، خواب کیا دیکھا کہ ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی پھیلتی چلی گئی ہے، یہاں تک کہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسا خواب ہے۔ بعد نے یہ کہا کہ وہ نمرود اپنے تخت کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی ہے، وہ ایسے ایسا سے نا اس کے تخت پہ مارتا ہے، تو زور سے جیسے تھوڑا مارتے ایسا نہیں، بلکہ ایسا سے وہ لکڑی مارتا ہے، تو یہ تخت کے اوپر سویا ہوتا ہے نمرود، تو یہ منہ کے بل زمین پہ گر جاتا ہے اور اس کا تخت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اب یہ بڑا حیران ہوا کہ دو ملتے جلتے خواب اس نے دیکھے ہیں کہ ستارے کی روشنی بڑھتی چلی گئی، سورج کی دیوان بڑھ گئی اور تخت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یہ منہ کے بل اڑا گر گیا۔ تو اس نے اپنے معمرین کو جمع کیا اس دور میں، کیونکہ یہ خود بھی جادو جانتا تھا اور بڑے کرتب جانتا تھا، اس کے پاس بھی بڑا علم تھا، اور اس نے کاہنوں کو، نجومیوں کو، معمروں کو جمع کیا۔ پہلے دور میں بادشاہوں کے دربار میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور آج بھی اگر کوئی میڈیا پہ آگے بھائی ستارہ بڑا گردشنی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو لوگ قرآن پہ اتنا یقین نہیں کرتے جتنا اس کہنے والے شعبے باز کی شعبے بازی پہ فوراً یقین کر لیتے۔ حقیقت ہے، اور سارے ایسے نہیں ہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں ان کا تو بسم اللہ کے اوپر بھی ایسا عقیدہ ہے کہ 786 مرتبہ پڑھ کے مریض کو پلا دو، جس کو آرام نہ آ رہا اس کو آرام فوراً آ جائے گا۔ تو ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن جو شعبے بازی کرتے ہیں ان کے اوپر لوگ زیادہ آج کل یقین کر لیتے ہیں، اور ان کی دکانداریاں چلتی ہیں اور لوگوں کی جیبیں خالی ہوتی ہیں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کام تو بنا نہیں، تو کام تب بنے گا جی
بڑا جادو ہو گیا، بڑا جن آ گیا، اس کے اوپر اثرات ہو گئے، اور سب سے بڑا جادو تو یہ ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھو گے تو کوئی نمازی آدمی کے اوپر جادو اثر انداز نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ اور 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھو، انشاءاللہ اس کی برکت سے سارے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، جنات بھی قریب آئیں گے۔ بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت روز کی جائے اس گھر میں شیطان بھی نہیں آتا۔ جادو کے اثرات کی پتہ نہیں ہم لوگ کدھر پڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال نجومی اور محمدین نے کہا اے بادشاہ تیرے عنقریب شہر کے اندر ایک فرزند پیدا ہوگا جس کی عجب عظمت و شان ہوگی، اور وہ ایک نیا دین لے کے آئے گا، اس کا پیروکار ہوگا، اور وہ اللہ کی طرف بلائے گا، بتوں کی بندگی سے منع کرے گا، اور تیرا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور تیری حکومت زوال پذیر ہو جائے گی، بلکہ وہ جو فرزند آئے گا اس کے ہاتھوں تیری ہلاکت مقدر بن جائے گی۔ تو آپ کو پتہ ہے اقتدار بڑی پیاری چیز ہے، کوئی بھی تخت اور کرسی چھوڑنے کے لیے اتنی جلدی تیار ہوتا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے والد تھے تارخ، کیا تھے؟ تارخ۔ بعد آزر بھی بتاتے ہیں، آزر آپ کے چچا ہے۔ اور یاد رکھو کافر اور مشرک کے لیے دعا مانگی جا سکتی نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اگر ان کے والدین کافر اور مشرک ہوتے تو وہ کبھی بھی نبی بخشش کی دعا نہ مانگتے، کیونکہ نبی امت میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ رب کو جاننے والا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ بخشش کی دعا ہے، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ تو اگر کافر اور مشرک ماں باپ ہو ان کے لیے دعا مانگی جا سکتی نہیں، ان کی تو ان کے بارے میں بات کرنے سے بھی منع کر دیا گیا نوح علیہ السلام کو، کہ جب وہ جہاز میں سوار ہوئے، کشتی میں سوار ہوئے تو وہ پانی جو آیا تو بیٹا ڈوبنے لگا، یا اللہ میرا ہے، میں تیرا نہیں، نہ عمل غیر صالح، تیرا ہوتا تو تیرے طریقے پہ چلتا ہے، یہ تیرا نہیں ہے، اس کی بات مجھ سے نہیں کرنا۔ تو فوراً سجدے میں گر گئے، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ تو نبیوں کو سرکشوں اور کافروں کے لیے دعا سے روک دیا جاتا ہے۔ تو لہذا اگر ان کے ماں باپ غیر مسلم ہوتے، مسلمان نہ ہوتے، تو خلیل اللہ کا بھی بخشش کی دعا، بعض مفسرین نے ڈنڈی ماری ہے، یہاں پہ ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی ماری ہے۔ وہ آزر جو چاچا تھا جو کفر کے اوپر ہی مرا اور کفر ہی کرتا رہا، بت بناتا رہا، بت بچواتا رہا اور بچوں کو دیتا رہا، جا کے بیچ کے آؤ۔ ایک کافر اور مشرک کو اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کے والد ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اتنا بڑا یہ جرأت والا کام ہے۔ کوئی تمہارے ابا کو کہہ دے کہ تو اچھا مسلمان ہے، تیرا ابا کافر تھا، آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تمیز آدمی، میرا دماغ ٹھکانے ہے، میرا ابا الحمدللہ مسلمان تھا، میں بھی مسلمان ہوں۔ تو یاد رکھو جب تم اپنے لیے دوبارہ نہیں کرتے، ایک کافر اور مشرک کو خلیل اللہ کا باپ بنا دینا اور اس سے منسوب کر دینا کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ تو یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہ لم ازل انقل الی اصحاب الطاہرین و الی رحاب الطاہرات۔ لوگوں یاد رکھو میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف آتا رہا۔ تو میری جان میں کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی کافر نہیں ہے۔ ساجدین الی ساجدین، ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرا سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ تو آخر چچا ہے آپ کے والد حضرت طارق ہے، تو یوں حضرت طارق جو ہے اپنی گھر والی سے ملے اور اللہ کا امر جو قرار پا چکا تھا، جو مقدر ٹھہر چکا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس نے بڑی فوجیں، پورے دستے 4000 دستے تیار کر دیے، سپاہی لگا دیے، جہاں بھی بچہ پیدا ہو اس کو
فوراً ہی مار دیا جائے۔ اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے محتاط طریقہ اختیار کیا کہ جب ولادت کے آثار ظاہر ہوئے تو غار میں چلی گئی اور وہاں خلیل اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہ 70,000 یہاں لاکھوں کی تعداد میں جو بچے قتل کرا دیے گئے کہ کسی طرح وہ بچہ جو میرے ملک کی تباہی کا سبب بنے، نیا دین لے کے آئے اور میرے تخت کی سوال پذیری کا سبب بنے، اس کو آنے نہ۔ لیکن اللہ سے کون مقابلہ کرے؟ فانوس بن کر جس کی عبادت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی عبادت ہوا کرے، اور وہ شمع کیا بجھے ارے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ صرف خلیل اللہ کی بات نہیں ہے، جو بھی اللہ کا پیارا ہے، نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت فرما دیتا ہے۔ کافروں اور مشرکوں نے بڑی کوشش کی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ابن عبداللہ کو شہید کر دیا جائے، شجر اسلام نہ بھولے، اسلام کی دعوت دینے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ فرعون بھی چاہتا تھا کہ میرا ملک قائم رہے، لیکن اللہ نے کلیم اللہ کو اس کے گھر میں پال کے پرورش کرا کے اس کے مقابلے کھڑا کر دیا۔ لے جس کے لیے تو نے بچوں کو ذبح کرایا تھا، اس سے مقابلہ کر۔ ڈنڈا بھی دے دیا کہ سیدھا نہ ہو تو ڈنڈا لے کے جانا، ید پیدا کا معجزہ بھی دے دیا۔ تو یاد رکھو رب کی قدرت کا کوئی ہم اللہ اور ہم صبر اور ہم شریک کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اپنی کبریائی حمد و ثنا میں بھی یکتا ہے، اپنے کارخانے تخلیق و قدرت کے اندر بھی یکتا ہے، اپنے تمام احکامات کے اوپر وہ ایسا قادر ہے کہ ایسی کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت ہو گئی۔ ماں تو آپ کو پتہ ہے نا قربانی، لیکن قدر تب ہوتی جب وہ دنیا سے چلی جائے۔ پھر ہم بڑے روتے ہیں، آنسو آتے ہیں کہ یہ ماں کا بڑا ہی سچا عاشق ہے، بڑا ہی دیوانہ ہے اور بڑا ہی اطاعت اور فرما بردار ہے۔ اور بعض لوگ تو زندگی بھر ستاتے رہتے ہیں، جب علم ہوتا ہے یا سلیم ہوتا ہے تو مگرمچھ کی طرح آنسو آنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے جب وہ زندہ تھے تو اس وقت ان کو راضی کر لیتے، خوش کر لیتے کہ ماں جیسا کوئی نعمت بدل نہیں۔ اور ماں بھی خلیل اللہ کی ہو، غار میں چھوڑ کے آ جاتی، مولا تیرے ہی حوالے ہے، تو ہی جانے تیرے ہی حوالے ہے، چھوڑ کے پتھر لگا کے آگے دیوار اپنا منہ پہ واپس آ جاتی اور یوں پھر رازداری سے جاتی، اور جب جاتی دودھ پلانے کے لیے تو عجیب قدرت کا کرشمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے غار کے اندر۔ اب دل جوئی بھی ہو رہی ہے خلیل اللہ کی، چہرہ بھی کھلا ہوا ہے، کوئی پریشانی نہیں، غمگینی نہیں، رونے والا بھی کوئی معاملہ نہیں۔ جب ماں گئی تو بیٹے کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور ایسے دو گولیاں منہ میں ڈالی ہوئی ہیں۔ ماں نے جب منہ سے نکالی نا تو ایک سے دودھ آ رہا ہے، ایک سے شہد آ رہا ہے۔ سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہے جب صبح صبح میں حضور کو دیکھتی نا تو چہرہ کھلا ہوتا، بچے اٹھتے ہیں تو پیلا پن ہوتا ہے، مواد ہوتا ہے، آنکھوں کے اندر گندا مواد ہوتا ہے، اور منہ دھو دلاؤ پھر صاف کرو، اور کبھی تو بستر کے اوپر بھی معاملہ۔ لیکن آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی میں حضور کو صبح دیکھتی تو چہرہ کھلا ہوا ہوتا، اور ایسا لگتا بھی ابھی کسی نے سرما آنکھوں میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اور بال مبارک پہ تیل بھی لگا ہوا ہوتا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کی پرورش کے لیے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی۔ ایک 7 سال تک رہا، ایک 12 سال تک رہا، اور پھر 12 سے لے کے 19 سال تک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے محبوب سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، یہ خدائی نظام ہے۔ فرمایا کہ دل ناشاد کی حالت دل
دلے نا شاد کی حالت دلے نا شاد کی جانے غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے. تو اولاد کا درد اولاد والی کو لیکن جس کی اولاد نے اس کو کبھی تانا بھی نہ دیا کیونکہ بار بار کسی کے اوپر ہنستے ہوئے اللہ پکڑ بھی کر لیتا ہے. پر ہر دعا ہے خلیل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کے نیک لاڈلے پیغمبر کا جو بے اولاد جوڑے ہیں اللہ سے بے اولاد کرتا اور جن کی اولاد بھی اللہ انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بچپاتے رہے روزی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ باہر میں نگہ بانی کے لیے پہنچ جاتی اور بڑے رازداری سے یوں پروان کر رہے ہیں. اور نبیوں کی پرورش کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ سال میں بڑھتا تھا آپ ایک مہینے میں اتنا بڑھ جاتے. علامہ عبد الرحمان یہ شواہد النبوہ کے اندر بھی لکھا ہے. علامہ یوسف نبانی نے حجت العالمین معجزات سید المرسلین کے اندر بھی لکھا ہے کہ جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا انبیاء میں سے ان کو یہ مقام حاصل ہے. سرکار دو عالم کو خلیل اللہ کو ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتے ہیں. جلدی جلدی پروان چڑھ رہے ہیں اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 8-10 سال عمر ہو گئی. 8-10 سال کی عمر آپ کے یہاں بھی بچے ہوتے ہیں. بعد نے کہا کہ 16 سال یا 15 سال کی عمر تھی. برائے جو بھی ہے خلیل اللہ کو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ خاص معجزہ اور شان اور مرتبہ اور مقام عطا کیا جاتا ہے نبی کو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوت مناظرہ کی قوت عطا کی گئی. مناظرہ کرنے کی کہ جب غیر کے سامنے جائیں تو ایسے بین دلیلیں دے کہ سامنے والا لاجواب ہو جائے. اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھو کہ نبی سے امتی کبھی مقابلہ کر سکتا نہیں ہے کسی وقت کے اندر بھی, چاہے وہ عبادت ہو اور چاہے علمی قوت, چاہے استدلال کی قوت ہو, چاہے عقل اور فہم اور ادراک کی قوت ہو. نبی ہر شان کے لحاظ سے ماورا اس کے سامنے کوئی جو اپنا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو خلیل اللہ نے اب چھوٹی سی عمر کے اندر ایسے دلائل دینا شروع کر کیونکہ قوم کو بتوں کی گزاری اب مختلف زاویے تھے ان کے. کوئی پتھروں کو خدا مانتا ہے, کوئی درختوں کو مانتا ہے, کوئی بڑے بڑے پہاڑوں کو خدا بنا کے بیٹھا ہے, کوئی لکڑی کی اپنا جو ہے بنائے ہوئے مورتیوں کو اپنا خدا مانتا ہے. مختلف قسم کی بے راہ روی اور عجیب و غریب کیفیت سے اس ماحول کے اندر جب خلیل اللہ نے پروان چڑھا تو ماحول اگر ایک جگہ کا صحیح نہ ہو تو پھر بچے کی تربیت کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جس کی تربیت خود رب کر رہا تو اس کا کیا کہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شعور کی مقام اور نوبت کو پہنچے آپ نے دیکھا کہ گھر سے تبلیغ کا سلسلہ جاری کر دیا اور آپ نے ایسے دلائل پیش کیے. فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. رات کا ٹائم ہوا تو ستارے کہ جب ستاروں کو دیکھتے ہو, چاند کو دیکھتے ہو, روز ہی دیکھتے ہو نا, سورج کو دیکھتے ہو, بس دیکھی اور اندیکھی کر دی. ہم لوگ دیکھتے ہیں دیکھتے بات ٹھیک ہے دن نکل آیا, سورج نکل آیا, چاند نکل آیا, ستارے, لیکن غور و فکر نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے کہ یہ سورج نکل کے جب ڈوب رہا ہوتا ہے تو یہ بھی تمہیں کوئی پیغام دے رہا ہے کہ میں روز نکلتا ہوں میں ڈوب جاتا ہوں. انسان تو بھی نکلا ہے ایک دن ڈوب جائے گا. سمندر کو دیکھو تو یہ جو لہریں ہوتی ہیں, موجیں ہوتی ہیں, یہ بھی کوئی دعوت فکر دیتی ہے. اور غور سے اگر فکر کرو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ویسے تو وہی من شیء الا یسبح بحمدہ, دنیا میں جو چیز خوشگوار چیز ہے ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اور غافل ہے تو انسان ہے, چلے تو پرند بھی اللہ کا ذکر کر رہے. تو فرمایا رات کا ٹائم ہوا, ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھا. ایک ستارہ دیکھا جو سب سے زیادہ روشن تھا اور بلندی کے اوپر تھا. صبح تہجد کے ٹائم
بھی کچھ ستارے ہوتے ہیں، کچھ 5 ہوتے ہیں، کچھ 7 ہوتے ہیں، 5 کے ارد بھی کچھ ہوتے ہیں، کوئی ستارہ مستری ہے، کوئی عطارد ہے، مختلف ستارے ہیں اور برج بھی مختلف ہے۔ یہ ستارے، یہ برج جو اللہ نے بنایا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، یہ بھی کوئی تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں۔ یہ رات جو بنائی ہے یہ بھی تمہیں دعوت فکر دے رہی ہے، دن بنایا ہے یہ بھی کوئی دعوت فکر دے رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم غور و فکر کرو پہاڑوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، چرند و پرند کے اوپر، حیوانات و نباتات کے اوپر، تو ہر چیز میں تمہیں رب کی قدرت کے جلوے نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر غور کرو، اگر فکر کرو تو غور کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا کہ بہت سارے ستاروں کو بھی اپنا رب کہتے تھے۔ خلیل اللہ کہنے لگے، فرمانے لگے کہ عیسیٰ میرا رب تیرا دیکھو۔ جب وہ چھپ گیا فرمایا چھپ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ آنا لا احب العافلین، جو چھپ جائے میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ اور پھر دوسرا دن ہوا تو پھر ایک نیا مسئلہ آ گیا، ایک اور دلیل پیش کی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ ساتواں پارہ اور 15واں رکوع ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے جب چمکتا ہوا چاند دیکھا فرمایا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ وہ جب چھپ گیا فرمایا لوگوں جب میرا رب ہدایت نہ کرتا انہیں گمراہوں میں سے میں بھی ہوتا، لیکن نبی کوئی گمراہ ہو سکتا نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو دلیلیں قائم کر رہے ہیں خلیل اللہ علیہ السلام، ان کے بارے میں تو قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم نے دنیا میں بعد میں بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو، پہلے ہم نے رشتوں کی ہدایت ادا کر دی ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آئے، ابھی روح کی صورت میں، نورانیت کی صورت میں ہے۔ فرمایا دنیا میں جب آئے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے خلیل اللہ علیہ السلام کو دنیا میں بعد میں بھیجا، پہلے میں نے رشتوں کی ہدایت ادا فرما دی۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ اکبر بھائی بیٹھے ہیں، امیر بھائی بیٹھے ہیں، دیکھیں ہمارے قریشی سے بیٹھے ہیں، اشرف بھائی، کوئی آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جب دنیا میں آیا آپ کھولی تو رشتوں کی ہدایت والا تھا، اس کو سارا کچھ ہی آتا تھا؟ کوئی آپ میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اور امتی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم نبی جیسے نہیں ہو سکتے اور نبی ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور حضور کو وہ معراج کی رات جب نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے کسی کو خلیل بنایا، کسی کو نبی بنایا، کسی کو سبی بنایا، کسی کو کلیم بنایا، لیکن یاد رکھو میں اللہ کا حبیب ہوں، انا حبیب اللہ۔ خبردار۔ تو جب حضور یہ بیان فرما رہے تھے تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے تقریر کرنے والا بھی ہو تو پھر امام الانبیاء جیسا بیان، اور سننے والے سارے نبی اور مرسلین ہو، مجمع ہے تو اور کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مجمع میں معراج کی رات کھڑے ہو گئے اور کہا صدقت یا محمد، ایسے ہاتھ کھڑے کیے مجمع میں کھڑے ہو گئے، صدقت یا محمد، بے شک یہ جتنے انبیاء مرسلین ہیں ان سب کے اندر کوئی اعلیٰ مرتبہ اور مقام اور عظمت و شان والا ہے تو وہ محمد پاک بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب نبیوں میں کوئی ان جیسا نہ ہوا تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی اگر امتیوں میں دعویٰ کرے تو یہ بڑی جسارت والی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بے باکی اور بے ادبی ہے۔ لہٰذا علماء ملابین اللہ تعالیٰ ایسی بے ادبیوں سے ہم سب کو بچائے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دلائل اور مناظرے کی قوت عطا فرمائی۔ آپ تیسری دلیل قائم کرتے ہیں، یہ بھی 7واں پارہ ہے اور 15واں رکوع ہے۔ تیسری دلیل سنو، ٹائم کافی ہو گیا ہے، 2 منٹ کے اندر بات ختم۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ اب اسی دلیل تیسرے دن جب قائم کی ہے تو آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا جو چوتھے آسمان پہ چمک رہا ہے، یہ سورج، اور حضور فرماتے ہیں
3,60,000 فرشتے نور کی زنجیریں ڈال کے اسے کھینچتے ہیں روز، اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سجدہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اور پھر جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو یہ اجازت مانگا ہے، یا اللہ اجازت ہے میں دوبارہ اپنے مقام سے طلوع ہو جاؤں. تو اجازت ملتی ہے، پھر یہ واپس طلوع ہوتا ہے مشرق سے. اور قرب قیامت میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب یہ اجازت طلب کرے گا، فرمایا آج تجھے اجازت نہیں ہے، آج مشرق سے نہیں نکلنا، آج مغرب سے نکلنا ہے. اور جب میں غنیمت جانو اس بات کو، جب یہ مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر اگر کوئی کافر مسلمان بھی ہو تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. گناہگار کوئی توبہ بھی کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اور حضور فرماتے جب تک گھر تاری نہ ہو جائے، جان نکلنے والی یہ کیفیت گھر کی ہے، گھر تاری نہ ہو جائے بندہ تب بھی توبہ قبول کرے تو اللہ پھر بھی قبول کر دے گا. اللہ سے توبہ کیا کرو، استغفار کی کثرت کرو، اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ کہ وہ کریم رب ہے. آفتاب کو سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا اسے میرا رب پیدا تو یہ سب سے بڑا ہے. جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا قال یا قوم انی بریء مما تشركون، قوم تمہاری ان شرکیہ عقیدوں سے، ان سوچوں سے، ان ذہنیتوں سے میں تو بڑا بیزار ہو گیا، بڑا پریشان ہوں. کیسے گندے گندے عقیدے تم لوگوں نے گڑھے ہوئے ہیں. تو خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ 3 دلیلیں قائم کر کے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی. انسان بنو، یا اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیاں اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اس کے سامنے بڑی ماتھے دیکھ لیتے ہو اور بڑی ان کے سامنے جھکتے ہو، اور اپنے ہاتھ سے یہ تم نے اصنام کرے ہیں. اور یہ جو اللہ نے چہرہ بنایا ہے نا، یہ کسی بت کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں، یہ خالق حقیقی کے سامنے جھکنے کے لیے ہے. یہ انسان کا چہرہ، اس کو کہتے ہیں چہرہ حق نما، اس کو وجہ کہتے ہیں. اور وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے انسان دوسرے انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور چہرہ خاص کر اللہ تعالیٰ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن، اور بات تھپڑ مار دیتے ہیں منہ کے اوپر. میرے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، وہ بھی آپ کوشش کرتے ہیں چہرے پہ نہیں مارنا چاہتے، میں چہرے پہ نہیں مارنا. حضور نے منع فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس چہرے کو خاص کر اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا. استاد جب مطلب طلباء کو سزا دیں تو چہرے پہ نہ ماریں، احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا ہے جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہی سے آگے واقعات لے کے چلیں گے. مختصر بات کرتے ہوئے بھی وقت گزر جاتا ہے، اور ایک اعلان سماعت فرما لیں. تو اگر آپ تھوڑا سا آج ٹائم مجھے دے دیں تو آپ کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے. میرا ارادہ ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد، سنتے نفل ادا کرنے کے بعد نماز صلاۃ الاستسقاء پڑھ لی جائے. کیا خیال ہے؟ 2 رکعت پڑھیں گے صلاۃ الاستسقاء، اور یہ ایسی دعا ہے، ایسی نماز ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبتیں پہنچی ہیں تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اور بہت سی معاف فرما دیتا ہے. تو یہ قحط بھی ہمارے گناہوں کے سبب ہے. آسانی بارشیں نہیں ہوتی، ایسی حالت میں کثرت استغفار کی ضرورت ہے. اور یہ بھی اس کا فضل ہے کہ بہت ساری معاف فرما دیتا ہے. ورنہ اگر سب باتوں پر معاوضہ اللہ کر رہے تو کہاں ٹھکانا رہے گا، کہاں منہ چھپائیں. اور لوگوں کو ان کے فعلوں پر پکڑتا تو زمین پر کوئی چلنے والا وہ نہ چھوڑتا. اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا موسلادھار پانی تم پر بھیجے گا، مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں باغات دے گا، تمہیں نہریں دے گا. اور حضرت اپنے عمر فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ قحط اور شدت موت میں اور ظلم بادشاہ میں گرفتار ہوتے ہیں. جو چھپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ ہوتی. جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین میں بارش بھیجتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ کہا کسی کا نام ہے کہ بارش نہ ہو، بڑا کہا تو یہ بارش ہو اور زمین کچھ نہ اگائے. کیونکہ بہت ساری حدیثیں یہ بات دیکھ رہے ہیں. تو
انشاءاللہ 2 رکعت نماز صلاۃ الاستسقاء ادا کی جائے گی، اور 2 رکعتوں کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، اللہ اس کی عبادت و بہیمتک وانشر رحمتک واحلی بلدک المیتا. تو یہ دعا ہوتی ہے، اللہ مسقنا غیثا مغیثا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. یہ بھی دعا ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاقام والزلاف وبطون الاودیۃ ومنابت الشجرہ. یہ 2 رکعتیں اس کے بعد دعا ہے، تو اس میں کوشش کریں کہ صلاۃ الاستسقاء میں 2 رکعتیں ہوگی اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. تمام حضرات صلاۃ الاستسقاء میں بھی شرکت فرمائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. کثرت استغفار مسجد میں گھروں میں جہاں کہیں ہو کثرت استغفار کریں اور دعا مانگے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور رحمت کی بارش عطا فرمائے. وعلیکم